باقی پڑھیں. هذا ترتیب اب ترتیب 36 آیات نمبر میں آدھا پڑھا ہے تفسیر آدھا باقی 36 سے 40 تک. موضوع الدرس فی قصة سیدنا موسیٰ علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرة اخرى اذ اوحینا الى امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا. قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله وفتناك فتونا. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله وفتناك فتونا حديث الفتون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا قاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سأل عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فتناك فتونا فسألته عن الفتون ما هو. اب حضرت کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے میں نے پوچھا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ڈالا آپ کو آزمائش میں، تو فتونہ سے کیا مراد ہے؟ فقال استأنف النهار يا ابن جبیر فإن لها حدیثا طویلا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ابن جبیر تم صبر کرو، صبح ہونے دو، تو چونکہ بہت طویل قصہ ہے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. فلما اصبحت غدوت عبداللہ ابن عباس ان تجد منہ ما وعدنی من حدیث الفتون. کہتے ہیں جب صبح ہو گئی تو میں پھر حضرت کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا آپ وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ فتون کا کیا معنی ہے. فتون فقال ذاك فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد ابراہیم علیہ السلام يجعل في ذريته ابناء وملوكا
فقال بعضهم ان بنی اسرائیل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه. کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جلساء، اس کے وزراء نے میٹنگ کی کہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ ان کی اولاد کے اندر جو ہے، اللہ پاک ان کی ذریت کے اندر اولاد بھی دیں گے، بادشاہ بھی بنائیں گے. فقال بعض نے کہا کہ ہاں ان بنی اسرائیل ينتظرون ذلك، کہ بنو اسرائیل اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں ان کو کوئی شک بھی نہیں ہے. وقالوا يظنون انه یوسف بن یعقوب، اس سے مراد حضرت یوسف بن یعقوب ہیں. فلما ہلک قالوا لیس هكذا كان وعد ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر وعدہ نہ ہوا. فقال فرعون کیف ترون فاتمروا وجههم الله يبصر الرجال معهم شفار يطوفون في بني اسرائیل. اس نے کہا ایسا کرو، مشورہ کرو، اپنے معاملے کو بالکل پختہ ہو کہ ایک طریقے پہ کھڑے ہوں، اور جو جزار ہیں، شفار ہیں، کسائی ہیں، ان کو بھیجیں کہ وہ بنو اسرائیل کے گھروں کے اندر پھریں، جب پتہ لگے کہ یہاں کوئی بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیں. فلا يجدون ولدا ذكرا الا ذبحوه ففعلوا ذلك. انہوں نے کرنا شروع کیا بچوں کو قتل. فلما رأوا ان الكبار بني اسرائيل يموتون بأجالهم والصغار يذبحون. پھر انہوں نے دیکھا کہ بڑے جو ہیں وہ تو اپنے وقت پہ مرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جلدی ذبح ہو رہے ہیں. قالوا يشكون أن تفنوا بني إسرائيل سيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي يكفونكم. انہوں نے کہا کہ یہی حالت رہی نا تو بنو اسرائیل جو ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر جو بنی اسرائیل سے ہم کام لیتے ہیں وہ پھر ہمیں کرنے پڑیں گے. صفائی کا کام ہے، گھر کے کام ہیں، جو بھی کام ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا فَقْتُلُوا عَامًا كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ. وطر کو بناتا ہوں، ایک سال جو ہے اس میں تو لڑکے قتل کیے جائیں اور لڑکیوں کو چھوڑا جائے، اور پھر ایک سال کا وقفہ دیا جائے. وَدْعُوا عَامًا فَلَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی اس میں کسی کو قتل نہ کیا جائے. فَيَشِبُّ الصِّغَارَ وَكَانَ مَن يَمُوتُ مِنَ الْكِبَارِ، تاکہ وہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے. فَإِنَّهُمْ لَن يَغْسُلُوا مِنْ تَسْتَعِيرُ مِنْهُمْ وَتَخَافُوا مُقَاصَرَةً إِيَّاكُمْ وَلَمْ يَفْنُوا مِمَّنْ تَقْتُلُونَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ. تو اس طرح جو ہے نا وہ زیادہ بھی نہیں ہوں گے اور تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا. فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ موسیٰ بِهَارُونَ فِي الْعَامِ الَّذِي لَا يُذْبَحُ فِيهِ الْمَانُ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے اس کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت ہارون، لیکن یہ اس سال میں پیدا ہوا جس سال میں قتل نہیں کیا جانا تھا، وہ تو بچ گیا. فَوَلَدَتْ وَلَانِيَةٌ، پھر وہ تو بالکل کھلی ہوئی ولادت ہوئی، کوئی بات چھپائی بھی نہیں گئی. فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَمَلَتْ بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا الْهَمُّ وَالْحُزْنُ. اب اگلے سال جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیٹ میں آئے، حمل ٹھہرا، تو اب اس کی والدہ کو ہم اور غم نے پکڑ لیا کہ یہ سال تو وہ ہے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. وَذَلِكَ مِنْ الْفُتُونِ، یہ ہے وہ فتون. مَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَفِي بَطْنِ أُمِّهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ، یعنی ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں بھی تھے، لیکن ماں اس فتنے میں، خوف میں مبتلا ہو گئی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا أَلَّا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے آپ کی والدہ کو وحی بھیجی کہ آپ غم نہ کریں، ڈر بھی نہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے اور پھر اس کو آپ کی طرف لائیں گے اور اس کو ہم رسول بھی اپنا بنائیں گے. فَأَمْرَهَا إِذَا وَلَدَتْ تَابُوسُ وَتَرْكِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لکڑی کی صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو. فَلَمَّا وَلَدَتْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہوں نے وہی کیا. فَلَمَّا تَوَارَىٰ عَنْهَا ابْنَتَاهَا الشَّيْطَانُ فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا مَا فَعَلْتِ بِابْنِي لَوْ ذَبَحَ عِنْدِي فَأَرَيْتُهُ وَكَفَّنْتُهُ كَانَ أَحَبَّ لِي مِنْ أَلْقِيهِ إِلَىٰ دَوَابِ الْبَحْرِ وَحِيتَانِهِ. شیطان نے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وسوسہ ڈالا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں. چلو تمہارے سامنے اگر وہ ذبح ہوتا تو تم اس کو کفن بھی کرتی، دفن بھی کرتی، قبر بھی بناتی. اب تو پتہ نہیں اس کو دریاؤں کے جانور اور مچھلیاں کھا جائیں گی.
فانتهى الماء بيطاف به عند فرزة المستقى جواری امرأة فرعون. وہ پانی میں صندوق آتی گئی اور پھر یہ وہاں پہنچی جہاں انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا تھا پانی کے لیے، اور وہ فرعون کے گھر میں جا کے حوض میں گرتا تھا. فلما رأینہ، ان نے جب دیکھا صندوق کو، اخذنہ، پکڑ لیا. فأردنا أن يفتحوا التابوت فقالوا إن في هذا مالا. انہوں نے کہا صندوق کھولیں دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں اس میں پتہ نہیں مال ہے، دولت ہے، کیا چیز ہے. وَإِنَّا إِن فَتَحْنَاهُ وَصَدَّقْنَا امْرَأَةَ الْمَلِكِ بِمَا وَجَدْنَا فِيهِ. اگر ہم نے صندوق کھول دی تو بادشاہ کی، فرعون کی بیوی جو ہے وہ کبھی ہمارا اعتبار نہیں کرے گی کہ ہم نے مال محفوظ رکھا ہے. وہ کہے گی تم لوگوں نے مال نکال لیا ہے. فَحَمَلَتْهُ كَهَيْئَةِ لَمْ يَكُن مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى دَفَعْنَهُ إِلَيْهَا. وہ صندوق لے کے ملکہ کے پاس آئے، فرعون کے بی بی آسیہ کے پاس. فلما فتحت رات فی غلاما، جب بی بی نے حکم دیا کہ کھولو تو اس کے اندر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا. فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهَا مُحَبَّةً لَمْ يَلْقَ مِنْهَا عَلَىٰ أَحَدٍ قَطْ. اللہ نے بی بی کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی، ایسی محبت کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا من ذکر کل شیء الا من ذکر موسیٰ. اور ادھر دوسری حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ سب کچھ بھول گئی، بس وہ تو ہر وقت موسیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی. فلما سمع الذباحون بأمر يقبل بشوار امرأة فرعون يذبحوه. جب ذباح ذبح کرنے والوں کو پتہ لگا تو وہ اپنے چھرے لے کے پہنچ گئے فرعون کے گھر تاکہ بچے کو ذبح کریں. وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ. یہ وہ فتنہ ہے کہ دوبارہ وہ فتنے میں مبتلا ہو. پہلے ماں کے گھر میں، حتیٰ کہ پھر فرعون کے گھر میں بھی وہ ذبح کرنے والے آ گئے. فَقَالَتْ لَهُمْ قَرُّوهُ فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدَ لَا يَزِيدُنِي حَتَّىٰ آتِي فِرْعَوْنَ وَاسْتَحْوَوْا مِنْهُ. فَإِنْ وَهَبَ لِي كُنْتُمْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ وَإِنْ أَمَرَ بِهِ لَمْ أُعْلِمْكُمْ. تو بی بی نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم ذبح نہ کرو، اس مسئلے کو چھوڑ دو. فرعون آئے گا، میں اس سے یہ بچہ مانگ لوں گی. اگر ایک بچہ بنو اسرائیل میں زیادہ ہو گیا تو کون سا نقصان ہو جائے گا. اگر فرعون نے مجھے دے دیا تو ٹھیک ہے، اور نہ دیا پھر تم ذبح کر دینا، پھر تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. فَأَتَتْ فِرْعَوْنَ وَقَالَتْ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ. فَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُونُ لَكَ مَا لِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. تو بیوی نے جب دیکھا تو کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور تیری. انہوں نے کہا نہیں تمہاری ہوگی، میری نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بدبخت بھی کہہ لیتا کہ میری آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہے تو بچ جاتا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. اس کے بعد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی یحلف به لو اقر فرعون. حضور نے فرمایا اگر فرعون یہ اقرار کر لیتا ان یکون قرۃ عین له کما اقرت امرأته لہداہ اللہ کما ہداہا. اگر وہ بھی کہہ دیتا جو اللہ نے جیسے اس کو ہدایت دی تھی اس کو بھی ہدایت دے دیتے. ولكن حرمه ذلك فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها أن تختار له زئرا. اب انہوں نے ادھر ادھر معلومات کی کہ کوئی عورت مل جائے جس کو اس کی ہم دایا بنائیں. فجعل كلما أخذت امرأة منهن ترضعه لم يقبل على صديقها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت. جس عورت کو بھی بلاتے وہ سینے سے لگا دی، حضرت بالکل دودھ قبول ہی نہیں کرتے. تو اب فرعون کی گھر والی ڈر گئی کہ اگر اس کو خوراک نہ ملی تو بھوکا مر جائے گا. فأهزنها ذلك فأمرت به فأخذ إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له زئرا تأخذه منها. حتیٰ کہ انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ مجمع میں، کسی عورت کا شاید قبول کر لے، لیکن انہوں نے کسی کا قبول نہیں کیا. وَأَصْبَحَتْ أُمُّ مُوسَىٰ وَالِهًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے فراق میں اس کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی. فقال لأختي قصي أسره وتربيه هل تسمعينه ذكرا. آپ نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم جاؤ تو کرو کوئی قصہ کوئی کہانی کو لوگوں نے صندوق پکڑی نہ پکڑی کیا ہوا. أحي ابني أم قد أكلته الدواب.
کیا میرا بیٹا زندہ ہے یا اس کو دریا کی مچھلیاں کھا گئیں؟ وَنَسِيَتْ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَهَا فِيهِ، اور بھول گئی کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو واپس لاؤں گا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ أُخْتُهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ کی بہن نے طریقے سے دیکھا، ان کو پتہ نہ لگے کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَالْجُنُبُ يَسْمَعُ اسْتِزَاءَ شَيْءٍ بَعِيدٍ، یعنی آدمی کہتے ہیں دیکھ ادھر رہا ہو، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ فَقَالَتْ فَرِحِينَ أَعْيَاهُمُ الزُّؤُرَاتُ، جب دودھ پلانے والیاں عاجز آ گئیں تو اس نے خوشی سے کہا انا ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، وہاں ایک عورت ہے، بڑی عابدہ ہے، صالحہ ہے، اس کا دودھ یہ ضرور قبول کر لے گا۔ فَأَخَذُوهَا فَقَالُوا مَا يُدْرِيكَ مَا نَصَحُهُمْ لَهُ هَلْ تَعْرِفِينَهُ، تو انہوں نے موسیٰ بہن کو پکڑ لیا، تمہیں کیسے بتایا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ بات کہ وہ گھرانہ جو ہے اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ حتیٰ شک ہوئی ذالک، حتیٰ کہ ان کو شک ہو گیا کہ یہ واقعی جانتی ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ایسے ہی فرمایا وَذَلِكَ فَتُونَ يَا ابْنَ جُبَيْرَ فَقَدْ نَصَحَهُمْ لَهُ وَشَفَقَتْهُمْ عَلَيْهِ وَرَغْبَتُهُمْ فِي سِرِّ الْمَلِكِ وَرِجَاءٌ مِنْ فَضْلِ الْمَلِكِ فَتَرَكُوهَا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا دیکھیں چونکہ فرعون کی گھر والی چونکہ اس بچے کو چاہتی ہیں تو چلو شاید اسی وجہ سے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ أُمِّهَا فَأَخْبَرَتْهَا الْخَبَرَ وَجَاءَتْ أُمُّهُ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا نَزَعَ إِلَىٰ ثَدِيهَا وَسُطَّ امْتَلَأَ جَنْبَهُ رَيًّا، اب بی بی کو آئے تو جب ماں کے سینے سے لگا تو اس نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ بھر گیا دودھ پی کے، اس نے اپنی ساری بھوک مٹا لی۔ وَانْطَلَقَ الْبَشِيرَانِ فَبَشَّرْنَاهُ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا لِابْنِكِ ذِيرًا، تو ملکہ کے پاس خبر بھیجی گئی کہ ہمیں وہ عورت مل گئی ہے جس کا یہ دودھ پیتا ہے۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا وَتَبِعَهَا وَبِهِ فَلَمَّا رَأَتْ مَا يَصْنَعُ بِهَا قالت کسی ترضعی ابنی ھذا فإنی لم احب شیئا حبہ قط، تو ملکہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ اس کو دودھ پلایا کریں۔ قالت ام موسیٰ لا استطیع ان اذهب بیتی وولدی فیضی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں آگے رہوں بچے کو دودھ پلانے کے، تو میرا گھر تو برباد ہو گیا، اس کا کون نگرانی کرے گا؟ فإن طابت نفسك أن تأتينه وأذهب به إلى بيتي وإن أعلوه خيرا، انہوں نے کہا ہاں یہ میں کر سکتی ہوں، یہ بچہ مجھے دے دوں، میرے گھر میں رہے گا، میں اس کو دودھ پلایا کروں گی۔ فإني غير طارق بيتي ہوتی، میں اپنا گھر چھوڑ کے تیرے محل میں نہیں رہ سکتی۔ وذكر موسیٰ ما كان وعدا فيه وتعاصى من فرعون وأيقن أن الله من جن وعده، اب بھی نے کہا کہ نہیں میں آپ کے گھر میں نہیں رہتی ہوں۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے موسیٰ میرے پاس ضرور آئیں گے علیہ السلام۔ فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته نباتا حسنا وحفظ لما قد قضى فيه، اللہ پاک نے آپ کو ماشاءاللہ خوب جوانی دی اور اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ فلم يزل بنو إسرائيل في ناحية القرية ممتنئين من الصخرة والظلم ما كان فيهم، اب بنو اسرائیل جو تھے بیچارے وہ تو اسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ فلما رعى وقال لنا فرعون من موسیٰ عزیرینی ابنی فوادت یومن تزیرا یا فیہ، تو انہوں نے کہا کہ بچے کو لے آؤ میں بچے کو دیکھوں تو صحیح۔ وقات امرات فرعون خزانہا وزعورہا وقہارمتہا لا یبقین آدم الا استقبل ابنی بہدیت وکرامت، تو اس نے اپنے تمام ملازمین سے کہا کہ آپ میرا بیٹا گھر آ رہا ہے، تم سب اس کا استقبال کرو اور سب اس کو ہدیہ پیش کرو۔ وقالت امرأة فرعون خزانها وزورها وقال وانا باعثت امینا یسی ما یصنع کل انسان منهم، اور میں ایک امین مقرر کر دوں گی جو لکھے گا ہر چیز کہ کس نے کیا ہدیہ دیا۔ فلم تزل الهدايا والكرام انها تستقبل من حين خرج من بيت امه الى ان دخل من فرعون، تو اماں کے گھر سے نکلے تو سب لوگ ہدیہ دے رہے ہیں، راستے میں استقبال کر رہے ہیں۔ فلما دخل عليها بجرت وكرمت فریت بھی، تو آپ جب آئے ملکہ کے پاس انہوں نے بڑا احترام کیا۔ ورنہ حضرت مول حسن اثرها علیہ،
ثم قالت لآتین به فرعون، کہنے لگی اچھا اب میں بچے کو لے کے جاتی ہوں فرعون کے پاس، دیکھوں گے وہ کیا ہدیہ دیتا ہے، وہ کیا استقبال کرتا ہے۔ فَلِيَنْهَلْنَهُ وَلِكُمْ مَا دَخْلَ بِرَجَالُ فِي وَتَنَاوَلَ مُوسَىٰ فِرْعَوْنَ۔ اب آپ نے جا کے بچے کو فرعون کی گود میں بٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور تھپڑ مارا اس کے چہرے پر۔ فَقَالَ غُوَاتْ مِنْ حَذَرِ فِرْعَوْنَ، اب وہاں جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے کہا فرعون سے، دیکھا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، آ گیا یہ بچہ۔ اللہ تعالیٰ وعد نبی ابن زبان یرثک ویعلوک ویسرعک، کہ ایک بچہ آئے گا جو وارث بنے گا اس ملک کا اور تم پر غالب آئے گا۔ فَأَسْرَ بِهِ اذْبَحُوهُ وَذَلِكَ، اب آپ نے حکم دیا اچھا بلاؤ ذباحین، اس بچے کو ذبح کیا جائے۔ یہ فتون ہے، یہ فتنہ ہے۔ پھر ایک اور آزمائش میں آ گئے، یا ابن جبیر بعد کل بلاء ابتلی بہ، ہر امتحان کے بعد ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑا، اسی کو اللہ نے فرمایا فتناک فتونا۔ تو یہ انواع فتون ہیں، انواع آزمائش ہے اور امتحان ہے، واللہ اعلم۔